جناب محترم مفتی رفیق سلفی صاحب، احادیث کی ان کتابوں کو کس دور میں جمع کیا گیا اور ان سے کیا علماء نے معنی رکھا؟ کیوں اس کو جمع کرنے کی نوبت آئی؟ کیا ہماری اس کی طرف توجہ ہے جتنی ہونی چاہیے؟ آپ نے بہت اچھے ٹاپک کا انتخاب کیا، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ قسم قسم کے لوگ حدیث کے انکار میں ملوث ہیں۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، تو ایک فتنہ انکار حدیث کا بھی ہے، الحاد کا بھی ہے، اور جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا یہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے پوچھا کہ احادیث کس دور میں لکھی گئی؟ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ سے حدیثیں لکھ لو، لا یخرج من لسانی الا الحق، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ بے شک۔ احادیث کی، سنت کی، دوسرے معنوں میں سنت کی اہمیت اور حدیث کی اہمیت، اس بات کا آپ اندازہ لگا لیں کہ حدیث کے بغیر دین نامکمل ہے، حدیث کے بغیر شریعت نامکمل ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو اور تقریری عمل کو، کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا یہ آپ کی حدیث ہے۔ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے سکوت اختیار کیا، یہ آپ کی حدیث ہے۔ حدیث ایسے ہی حجت ہے، ایسے ہی دلیل قطعی ہے جیسے قرآن حجت اور دلیل قطعی ہے۔ میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ جس طرح قرآن کا منکر دین اسلام سے خارج ہے، بعینہ من و عن حدیث کا انکار کرنے والا بھی دین اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ حدیث تفسیر ہے قرآن کریم کی۔ شارح کون ہیں؟ دین کس پر نازل ہوا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پیغمبر ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اللہ قرآن کا کام اصول بتانا ہے، قرآن کا کام احکامات بتانا ہے، قرآن کا کام عقیدہ بتانا ہے۔ حدیث کا کام اس کی تفریح کرنا، اس کی توضیح کرنا، اس کی تبیین کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ ایک ایک عمل کو صحابہ کرام نے یاد رکھا، یاد کرنے کے بعد امت تک پہنچایا، ایک ایک عمل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح یاد کرتے، کہتے تھے میں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ سونے کے لیے کر دیا، دوسرا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے کر دیا، اور تیسرا حصہ میں نے حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے رکھ دیا۔ جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس طرح حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اچھا۔ اور اس کی میں آپ کو مثالیں دوں گا، کس طرح علماء، جس طرح آپ نے شروع میں کہا، باریک بینی کے ساتھ ایک ایک سند کی، ایک ایک حدیث کی کس طرح انہوں نے نچوڑ کے لی ہے۔ یقین کریں ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسا اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا ہے، حفاظت کا، حدیث کی ذمے ان سے کام لیا اور انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ذکر کر رہا تھا جس طرح قرآن کریم وہی ہے، اس طرح حدیث بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ بڑی اہم بات، قرآن وہی جلی ہے، حدیث وہی خفی ہے۔ قرآن کے الفاظ اور معنی اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث کے الفاظ تو جناب محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو بھی فرماتے ہیں وہی سے فرماتے ہیں۔ کتنے موقع پر ایک صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قتال کروں اور شہید ہو جاؤں کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں معاف ہو جائیں گے، الا الدین، سوائے قرضے کے۔ مدعا کیا ہے؟ الان، ابھی ابھی جبرائیل آئے اور مجھے یہ بات بتا کے گئے ہیں، حالانکہ قرآن میں تو نہیں ہے یہ بات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث کو بھی وہی کہا گیا۔